آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند, اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند, آقا کے وفادار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عید الفطر کی نماز کا طریقہ. عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز چونکہ سال میں صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا موقع آتا ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں نماز ادا کرنی ہے. لہذا خیال آیا کہ آپ کی خدمت میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ پیش کر دیا جائے. دوستو, سب سے پہلے ہم عید الفطر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اور نیت کریں گے. نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے, پیچھے اس امام کے, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے. نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اور اس کے بعد میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. پہلی زائد تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. دوسری زائد تکبیر میں بھی اسی طرح سے کریں گے. تیسری زائد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے. اس کے بعد امام صاحب سورۃ الفاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے, رکوع اور سجدہ کریں گے. اس طرح سے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورۃ الفاتحہ اور سورت کی تلاوت کریں گے, اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے ہی 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی. تینوں زائد تکبیروں میں دونوں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے. چوتھی جو تکبیر ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی. اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے ہوئے رکوع میں جائیں گے, سجدہ کریں گے, قاعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے, اور اس طرح سے اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے. نماز کے بعد خطبے کا سننا واجب ہوتا ہے, لہذا بیٹھ کر کے انہماک کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے. خطبے کے دوران بات کرنا, اشارہ کرنا, دوسرا کوئی کام کرنا غلط ہے, منع ہے, اس سے بچنا چاہیے. اگر کوئی شخص عید کی نماز میں تھوڑی دیر سے تاخیر سے حاضر ہوا کہ امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہہ چکے تھے, اب جو شامل ہونے والا شخص ہے اسے چاہیے کہ نیت باندھنے کے بعد پہلے 3 زائد تکبیریں کہہ لیں اور پھر امام کے ساتھ میں شریک ہوں. اسی طرح سے اگر امام صاحب 3 زائد تکبیریں کہنے کے بعد قرأت بھی کر چکے ہیں اور قرأت کرنے کے بعد رکوع میں چلے گئے ہیں, تو اب بھی آنے والے شخص پر یہ ضروری ہے کہ وہ آئے اور پہلے 3 زائد تکبیریں کہے, پھر امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو. لیکن اگر اسے غالب گمان یہ ہے کہ اگر ہم 3 زائد تکبیریں کہیں گے تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے, تو اسے چاہیے کہ امام کے ساتھ فوراً نیت باندھ کر رکوع میں چلا جائے. سبحان ربی العظیم نہ کہہ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان 3 زائد تکبیروں کو کہہ لے. اب اگر کوئی شخص اتنی تاخیر سے حاضر ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع بھی کر چکے, یعنی اس کی گویا کہ 1 رکعت چلی گئی ہے, تو اب اسے چاہیے کہ جب اپنی چھوٹی ہوئی رکعت کو مکمل کرے تو اس دوران ان 3 زائد تکبیروں کو ادا کر لے.